ویلکم بیک. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی ٹرائل آف فیوزلیئر لی رگبی. اور میں ٹرائل کی بات بہت کم کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اس کے آفٹر میتھ کی، اس کے آفٹر افیکٹس کی، اور جو ہماری کمیونٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ رول ہونا چاہیے اس ٹرائل کے بعد، تاکہ جب اس کے بعد کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو، ایسا کوئی حادثہ ہو، ایسا کوئی بھیانک اور ان سیولائزڈ ان نیچرل کام کوئی کرے، تو پہلے ہی یورپین کمیونٹی کو، انگلش کمیونٹی کو پتہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ کون ہیں، ان کے کیا سٹینڈ پوائنٹ ہیں، اور مسلمانوں کی کیا سوچ ہے ایسے واقعات میں. صرف کنڈیم کرنا کافی نہیں ہوتا. ہر پروگرام میں کسی کا بھی پروگرام دیں گے پہلے کنڈیم کریں گے. میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، اپنے پورے شریر سے، اپنے پورے قوت سے میں کنڈیم کرتا ہوں ایسے کاموں کو جہاں پہ کسی انسان کی بے گناہ کی جان لی جاتی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میں نے کر دیا نا، اپنے لیے کر دیا، ایک بار کر دیا. اب سالو نہیں ہو گیا، سمجھے گا میری ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی ہے. اب میری ڈیوٹی شروع ہوئی ہے کہ میں پروو کروں کہ واقعی جو میں کنڈیم کر رہا ہوں میں اس پہ کھڑا ہوں، اپنی بات پہ قائم. یہ ہے اصل بات. تو یہ جو کیس ہے آپ کے سامنے ہے. پہلے پر میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ صاحب محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی محمد علی بھائی السلام علیکم. جی ہاں جی. تو ابھی آپ کی میں نے ڈاکیومنٹری بھی دیکھی مانچسٹر میں، آپ کی اسپیچ سنی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. تو آپ کو میں نمبر 1 کہتا ہوں کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو کچھ لوگ جذباتی تھے لیکن اس میں سے کچھ نہیں ملتا، جذباتی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے کنڈیم کرتے ہیں یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوچ میں ہوں، آپ سے ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوچ یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے دیکھیں گلوب کا ایک وہ پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے. بے شک. جی. کہ یہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت نہیں ہمیں پتا تھا کہ دنیا اتنی سی ہے. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم کوشچن مارک کرنا ہے کہ کلنگ کے اوپر، کہ اہل تشیع بھائیوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ بھوک سے بھی مر رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ کسی کو بچی کو اس سے زیادتی کرتا ہے، اس کو مار رہا ہے. مثلا کہ کلنگ کی اتنی فارمز ہیں، اتنی سی فارمز ہیں کہ اس کے اوپر سب کا کویشچن مارک ہے. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب میں شاپ پہ جاتا تھا بچپن میں تو اس کو کہتا تھا کہ 1 کلو چنے کی دال دے دو، تو وہ ترازو اٹھاتا تھا، ایک طرف کلو کا وہ میٹر کا رکھتا تھا، دوسری طرف وہ اس میں چنے کی دال ڈالتا تھا. جی. تو ایک بڑی مزیدار وہاں پہ گیم ہوتی تھی کہ وہ کیا دیکھتا تھا کہ جب وہ اس میں چنے کی دال ڈالتا تھا تو کبھی اس کا پلڑا اس طرح بھاری ہو جاتا تھا کہ کلو سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اس میں سے چنے کی دال نکال کے بوری میں ڈال لیتا تھا واپس. جی. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کانٹا جو ہے نا اس کے بالکل مطابق جو ہے نا جو کلو کے برابر ہے اس کے اوپر میں اس بچے کو دال دے دوں. جب وہ کانٹا بالکل میڈل میں آتا تھا تو اس وقت مجھے خوشی ہوتی تھی کہ آپ وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب جو ہے نا پورے انصاف کے ساتھ اتنے پیسے کے اندر یہ کلو کی دال اس بچے کو دے دو. صحیح. تو مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو ہماری جو یونائٹڈ نیشن بیٹھی ہوئی ہے وہاں کے جو ترازو ہے، یہ جو کلنگ ہو رہی ہے، اہل تشیع بھائی مر رہے ہیں یا کوئی گورا مر رہا ہے، چاہے کوئی کالا مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، جتنی بھی فارم ہے کلنگ کی، کہ ایک میری بچی کے اپنا ادھر بیٹھی ہے بیمار ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں ہاسپٹل میں لے جاتا ہوں. لیکن ایک بچی ہے اس کے پاس ہاسپٹل ہے لیکن وہ اپنے گھر میں ہی دم توڑ دیتی ہے. لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے، آپ کو میں نے مینشن ہائی لائٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ وہ ترازو جو ہے نا وہاں کا جو ترازو ہے وہ سیدھا نہیں ہو رہا. اس دن یو این اے کی جو ہماری نیشن بیٹھی ہے وہ دیکھ لے گی کہ ہاں اب یہ ترازو بالکل ایکول ہے، سوئی بالکل اس برابر آ گئی ہے، تو میرے خیال سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہ کوئی اہل تشیع کو بھی مارے گا، نہ کوئی بھوک سے مرے گا، نہ کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی دنیا کے اوپر نہیں مرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ترازو کو کون قائم کرے.
وہ ترازو ہمارے پاس ایک چیزیں ان چیزوں کو کون ہائی لائٹ کرے, کون ان یورپین یونین کو سمجھائے, کون اس UN کو سمجھائے, کون پاکستان کو سمجھائے کہ اپنا یہ کس طرح اس کانٹے کو سیدھا رکھو, اور انشاءاللہ تعالی یہ بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مسئلہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا, آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو میری سمجھ میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن وہ ابھی ان کے الیکشن آ رہے ہیں 1.5 ایئرز کے بعد, تو انشاءاللہ تعالی روڈ پہ آئیں گے اور یورپی یونین کی ان کی پارلیمنٹ کو, ان کے جو لوکل جو الیکشن ہیں ان میں ہائی لائٹ کریں گے کہ اللہ کے بندو یہ ہماری پرابلم ہے, تمہاری بھی اور ہماری بھی پرابلم یہ والی ہے, اب مل بیٹھ کے دیکھو کہ اس ترازو کو سیدھا کرو, تو انشاءاللہ تعالی ہم سکھی سے رہیں گے, یہاں پہ بھی سکھی رہیں گے, دنیا میں ہر طرف پیس ہوگا. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا, انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. بہت مہربانی میرے بھائی, بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں محمد علی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ترازو کون اٹھائے گا, اور میری فکر مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ترازو ہم عام لوگوں نے اٹھانا ہے, یہ پولیٹیشنز کا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ کریں گے کام اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق, یا وہ کریں گے کام پولیٹیکل ٹرینڈ کے مطابق. میرے پاس ایک اور کال ہے, پھر کال لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم, ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام علیکم, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جناب شہزاد بھائی, آپ کو سلام. وعلیکم السلام. سلام عرض کرتا ہوں, اور اپنے مومنین کو جو لوگ شہید ہو گئے ان کی تعزیت کرتا ہوں. اور دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا واقعی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, اور یہ اب پہلے 40 سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا, اب اٹھا ہے یہ مسئلہ. اور یہ کس نے اٹھایا آپ کو پتہ ہے؟ سعودیہ حکومت نے اٹھایا ہے, اور ان کے مدرسے پاکستان میں قائم ہیں. پہلے 10 سال پہلے یہ مدرسوں سے لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور لوگوں کو اہل سنت کو یہ وہابی اور وہ بناتے تھے, کہ کہتے ہیں اہل حدیث بناتے تھے. اب انہوں نے سلسلہ قتل عام کرتے, یہ کھل کے ہمارے سامنے نہیں آتے. اگر یہ کھل کے ہمارے سامنے ہم سے لڑیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں, لیکن یہ چھپ کے آتے ہیں, عورتوں کو آتے ہیں اور بم یا مار دیا یا کمیل فائرنگ کر دی. اس کا سلسلہ یہ شروع ہوا, لیکن یہ کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی بات میں اگر اجازت 3 رباعی سناتا ہوں آپ کو. یزیدی ہم کو کبھی مٹا نہیں سکتا, یزیدی کبھی کلمہ حق پا نہیں سکتا. جس کے خون میں ہو غلاظت وہ شیطان ہے, خون ابو سفیان کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا. مرتے ہیں حسین کے نام پہ, جیتے ہیں حسین کے نام پہ, عزاداری ہے عبادت اپنی, ملتی ہے زہرا کی دعا اسی نام پہ. اس کے بعد ہے ہم محمدی ہیں خدا کے متوالے ہیں, ہم محمدی ہیں خدا کے متوالے ہیں, ہم حسینی ہیں خدا کے متوالے ہیں, علی ہمارا رہبر حق کا ولی ہے, ہم فاطمی ہیں پنجتن کے متوالے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مہربانی جناب آپ کی, بہت خوبصورت ربائی آپ نے پڑھی. دیکھیں یہ ربائی جو ہے یہی اپنا پورا موقف بیان کر رہی ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. اس ربائی کو اپنے درمیان رکھنے سے یہ ضائع ہے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں. اب اس کو ایکسپورٹ کریں اپنے ہمسایوں میں, اپنی ورک پلیس میں, اپنے اسکولوں میں, اپنی کالجوں میں, اپنی مارکیٹوں میں, اپنی دکانوں میں, گلی میں چلتے ہوئے. یہ آپ کی ہے ڈیوٹی. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب نقوی بول رہا ہوں جی. وعلیکم السلام نقوی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی میں نے آپ کا پروگرام شروع ابھی دیکھا ہے, ابھی جی چینل میں نے لگایا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ حسب عادت آپ بہترین ٹاپک لے کے آتے ہیں. بہت مہربانی, آپ اچھی باتیں ملتی ہیں آپ کے پروگرام دیکھنے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دے. تو جہاں تک بات ہے آپ کی جو بات چل رہی ہے, میں اس پہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ, کسی کو چھیڑو نہ. جی سب سے پہلے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں, لیکن اب مصیبت یہ بنتی جا رہی ہے کہ اب ہم اپنا چھوڑنا نہیں چاہتے, کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہمیں مجبوراً چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے طاقت کے ذریعے. اور ہمیں کہا جاتا ہے
کبھی کہتے ہیں جی ملک چھوڑ جائیں، کبھی کہتے ہیں جی مہاجر ہو جائیں، کبھی کہتے ہیں جی وہاں چلے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ دیکھنے والی ہے کہ جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے تو وہ جس جگہ پہ چلے ہیں وہ جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا یزید، وہاں پہ وہ تھا. تو وہ اپنے گھر سے اس کی طرف چلے کہ میں تجھے روکنے کے لیے تیرے گھر میں آ رہا ہوں. ورنہ جب احرام کھولے تھے تو وہ اس وقت سارے حاجی اکٹھے تھے، وہاں بھی یہ بات ہو سکتی تھی، پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن آپ نے وہاں پہ یہ بات نہیں کی، بلکہ وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑے اور کہا کہ جس چیز کو تو روکنا چاہتا ہے میں تیرے گھر میں آ کے تجھے روکوں گا، کہوں گا کہ تو غلط ہے. تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، اس آل محمد کے ماننے والے ہیں جو دشمن کے، جو اسلام کے دشمن کے گھر جا کے اسے روکتے ہیں. جی تو یہ ہمیں نہیں روک سکتے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ آج کے دور میں اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جب یزید تھا، معاویہ تھا، تو اس وقت بھی ابو ہریرہ کی وہ آپ کو ابھی بھی حدیث یاد ہوگی کہ اگر عبادت کرنی ہے تو مولا کائنات کے پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے کرو گے تو مزہ آتا ہے. اور اگر رنگ برنگی تیتر بٹیر کھانے ہوں تو پھر معاویہ کے دسترخوان پہ جاؤ تو پھر مزہ آتا ہے. بڑی مشہور بات ہے. اب دیکھنا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آج کے دور میں تیل کے ڈالر اور دولت جو ہے وہ تیتر بٹیر والوں کی ہے. اور آج کے دور میں لبیک یا حسین کہنے کے لیے خون دینے والوں کا راستہ اور ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو لبیک یا حسین کہنا ہے تو پھر ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو حر نے اختیار کیا تھا. حر نے کیا کیا تھا؟ سپا سلاری چھوڑی، اپنی عزت احترام چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، بلکہ یہاں تک کہ اپنے بچے بھی ان کے قبضے میں چھوڑ کے وہ کس طرف آ گیا؟ امام کی طرف. اور سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے، پیاس بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس نے لبیک یا حسین کہا. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے آپ کو خون کی ندی میں داخل کرنا ہے. ہم نے وہ تیتر بٹیر کھانے والے جو معاویہ کے دسترخوان کی پیدا کردہ ہڈیاں چوڑنے اور چوس کے جوان ہونے والی نسلیں ہیں، ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ جنہوں نے ہڈیاں چوسی تھی ان کا آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ یزید کا کیا حشر ہوا اور ان کا کیا حشر ہونا ہے. 12ویں سرکار نے تو آنا ہی ہے جی. وہ آئیں گے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے 12ویں سرکار کے سامنے پیش ہونے کے لیے جی. کہ 12ویں سرکار کے سامنے کس انداز سے پیش ہوں. کل وہ فخر سے کہیں گے یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ ہڈیاں چوسنے والے نہیں ہیں. ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا. تھینک یو. بہت بہت مہربانی آپ کے کال کی، بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. نقوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اپنا عقیدہ بیان نہ کرو، کسی کو چھیڑو نہ. میں یہ کہہ رہا ہوں اب وہ وقت آ گیا کہ اپنا عقیدہ بیان کرو، دوسرے کو مت چھیڑو، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرو. اپنا عقیدہ بیان کرنے سے لوگوں کو پتہ چلے گا آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. آج تک شیعت نے پوری دنیا میں 1400 برس سے جواب دی کی ہے. دوسرے ہم پہ تہمتیں لگاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ہیبچولی، ہسٹوریکلی شیعت نے ان کا دفاع کی ہے، ان کو جواب دیا ہے اور کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی، منانے کی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دور جو ہے ہم کو اس نے الٹنا ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے کہ اب ہم سوال پوچھیں، اب ہم اپنا عقیدہ بیان کریں تاکہ دوسرے کو موقع ہی نہ ملے کہ ہمارے عقیدے پہ وہ شک کرے یا وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو، اگنورنس کا شکار ہو. کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم انسان کی جان کو عظیم سمجھتے ہیں، اللہ کی امانت ہے، کسی کی جان لینا حرام ہے. ایک بندے کو، بڑی معروف مشہور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
ایک جان کو بچانے سے آپ نے پوری انسانیت بچا لی، ایک جان کو لینے سے آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ سو فرق ہے، اور یہاں پہ یہ آ کے مسئلہ بن گیا ہے ہماری خاموشی کی وجہ سے کہ دنیا سمجھتی ہے جو جان لیوا ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جو ابھی نقوی صاحب بات کر رہے تھے کہ کسی کو چھیڑو نہ، صحیح، میں مانتا ہوں، نہ چھیڑو ان کو، وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، لیکن اپنے گھر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کا گھر ہے کون سا۔ اگر ان کو سچائی چاہیے، اگر ان کو اسلام چاہیے، اگر ان کو اخلاق چاہیے، اگر ان کو یہ پتہ کرنا ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، وہ کس در پہ آئیں، اور اگر انہوں نے تلاش کرنی ہو کہ ٹیررسٹ کون ہے، خون کے پیاسے کون ہیں، انسانیت سے گرے ہوئے کون ہیں، ان کو پتہ ہو اس طرف جانا ہے۔ یہ ہے جہاد، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے مستقبل کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ ہے جہاد۔ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو ریپیٹ کرنے سے بار بار کسی کے ذہن میں بات آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی کمی ہے کسی کے، کہہ لیں کہ فیکلٹیز میں کسی قسم کی، میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے اپنی ڈیوٹی بیان کر دوں کہ میں نے کوشش کی۔ یہ میری بدقسمتی اگر میں آپ کو سمجھا نہ سکوں، یا میں آپ کی کہہ لیں کہ اس ہائی لیول تک پہنچ نہ سکوں، لیکن کوشش میری یہی ہے کہ ہم بیس سے شروع کریں، اور بیس یہی ہے اخلاق۔ اپنے اخلاق سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کا راستہ صحیح کریں، سیدھا کریں، آسان کریں۔ کافی نئے سال میں آپ دیکھیں گے چیزیں آ رہی ہیں آگے۔ مثال کے طور پہ حجاب کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر ہم یونائٹڈ ہیں، اگر ہم ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہیں، ہم اس کی دفاع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا اہم رول جو ہے وہ ہماری بہنوں کا ہے، ماؤں کا ہے، بیٹیوں کا ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا۔ لڑنا بہت دور کی بات ہے، صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہنا کہ میں بھی ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح حلال گوشت کا آنے والے اب دیکھیں گے مہینوں میں یہ بات شروع ہوگی، اور اس طرح کئی ٹاپک ہیں جو اب دیکھیں گے کہ وہ اس پہلو میں آئیں گے سامنے، اس طریقے سے سامنے آئیں گے کہ مسلمانوں کو دکھایا جائے گا کہ یہ بہت ہی انسانیت کے خلاف مذہب والے لوگ ہیں، اور ہم یورپینز جو ہیں، ہم برٹش جو ہیں، ہم ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو یہ بتائیں، ان کو موقع ہی نہ دیں کو ایسے کر سکیں، انگلی اٹھا سکیں، آپ کو کویسچن کر سکیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ اپنا موقف، اپنا دین، اپنا عقیدہ ہم اپنے لبوں سے بیان کریں۔ کیوں جائیں ہم کسی پہ، کیوں رہیں ہم کسی پہ؟ جب کسی کا سہارا لیتے ہیں پھر اب اس کے پہلو میں آپ، پھر وہ جیسے آپ کے ساتھ کرے، جب خود کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیے تو کوئی آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، پھر
کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی, کوئی اگنورنس کا شکار نہیں رہ سکتا. سو آ جا کے مجموعہ کنکلوژن ہماری بات کا یہی ہے کہ ہم نے اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے, اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام انکل, میں گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ آج میں انکل آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی. بات کر کے میری بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے رسول کے پاک کے بعد اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. جی. ایک اہل بیت کا اسلام جن کو اللہ کہتے تھے, اس اسلام کے پیچھے چلو, رسول پاک بھی کہتے تھے اس اسلام کے پیچھے چلو, اور دوسرا اس کی صحیح اسلام تھا جو اپنی پیسے اور طاقت سے اسلام کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور ظلم سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے. جی. لیکن ہمارے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظلم سے حکومت کبھی چلتی نہیں ہے. جی. تو لیکن 1400 سال کے بعد بھی وہ ظلم اور جبر سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے بھی وہ لانتی تھے, اور آج جو سعودی عرب میں عالم نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بم سے اڑاتے ہیں وہ آج بھی جہنمی ہیں. تو مولانا, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے امریکہ کو کہتے تھے کہ ہم پیسے دیتے ہیں, آپ شام کو ختم کر دو, سیریا کو ختم کر دو, پاکستان کے اندر جو 60,000 لوگ مرے ہیں ان کے لیے ہم پیسے دیں گے, تو پھر آج کل جو ان کے گھر میں آگ جلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب حرام ہے. تو یہ کیا جسٹس ہے ہمارے ساتھ کہ جب ان کے گھر میں جلتی ہے تو حرام ہو جاتا ہے, لیکن جب دوسروں کے گھروں میں آگ جلاتے ہیں تو تب ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا یہ جسٹس ہے؟ تھینک یو. بہت مہربانی آپ کے سوال کی, اور آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب تک آپ نے انجسٹس کے خلاف کھڑا نہیں ہونا, اپنا موقف بیان نہیں کرنا, اور پھر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح, آپ کو ماننا پڑتا ہے. لیکن جب اپنا موقف خود بیان کر دیں اور بندوں کو پتہ ہو, لوگوں کو پتہ ہو, یورپ کو پتہ ہو, پولیٹیشنز کو پتہ ہو, حکومتوں کو پتہ ہو کہ مسلمان جسے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں 2 قسمیں ہیں, پھر ان کی چوائس ہے کن کے ساتھ وہ اپنی دوستی بڑھاتے ہیں, کن سے اپنی وہ دشمنی کرتے ہیں. اس وقت کیوں کہ جو اخلاق والے مسلمان ہیں, جو سیرت نبی پہ چل رہے والے مسلمان ہیں, جو اہل بیت کے احکام کو ماننے والے, ان پہ چلنے والے مسلمان ہیں, وہ خاموش ہیں. جیسے ہمارے بھائی محمد صاحب بات کر رہے تھے, جو ترازو کا بھلا ہے وہ ان کا بھارا ہے, ہمارا ہلکا ہے, اس لیے ان کی بات سنی جا رہی ہے. اگر ہم آج سے اسی سوچ میں پڑ جائیں نا کہ ہم نے اس معاشرے میں اہل بیت اور اسلام اور اخلاق جو ہمیں اسلام سے ملا ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے ایک ایک بندے کو کر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے مل کے انسانیت کے لیے آج وہ کام کر ڈالا جو میرا نہیں خیال کوئی دوسرا کر سکے گا, کبھی کر سکے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, آپ کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. یہ آپ کی سوچ ہوگی, میری سوچ نہیں ہوگی. یہ آپ کی فکر ہوگی, میری فکر نہیں ہوگی. اور یہ آپ کی جہاد ہوگی, اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے کنکلوژن میں پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے آپ پھر مجھے اپنا ٹائم دیں گے 6 بجے فلیش پوائنٹ آفتاب احمد کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.